بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رفتار و گفتار اور عادت و خصائل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ نہایت متقی، صابر، قانی اور دیندار خاتون تھی۔ گھر کا تمام کام کاج خود کیا کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر کبھی بل نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سلطان الفقراء تھے۔ فاطمہ الزہرا نے بھی فقر و فاقہ میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو شہنشاہ جہاں تھے، لیکن داماد اور بیٹی پر کئی وقت کے فاقے گزر جاتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ فاطمہ بتول نے ہنسی خوشی اپنے نامدار خاوند کا استقبال کیا، جو ان سے لے کر چکی میں پیسے، روٹی پکائی اور علی مرتضیٰ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر کا یہ ارشاد یاد آ گیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہو رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں بکثرت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن حضرت علی کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ سیدہ فاطمہ سے کہا، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ آج حضور کے پاس مال غنیمت میں بہت سی لونڈیاں آئی ہیں، جاؤ سرکار دو عالم سے 1 لونڈی مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن شرم و حیا حرف مدعا زبان پر لانے میں مانی ہوئی۔ تھوڑی دیر حضور کی خدمت میں حاضر رہ کر واپس آ گئی اور حضرت علی سے کہا کہ مجھے حضور سے کنیز مانگنے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ پھر دونوں میاں بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکالیف بیان کی اور 1 لونڈی کے لیے درخواست کی۔ سرور کائنات نے فرمایا، میں تم کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا۔ ابھی اصحاب صفہ کی خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر خدا اور خدا کے رسول کی خوشنودی کی خاطر فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے گھر تشریف لے گئے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رات کو حضور ان کے یہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم جس چیز کے خواہش مند تھے اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے بہترین خادم ثابت ہوگا۔ اسلاف سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا۔ گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا۔ سینے پہ مشک بھر کے جو لاتی تھی بار بار، گو نور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا۔
اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ بھی ہر صبح و شام تھا۔ آخر گئیں جناب رسول خدا کے پاس، یہ بھی کچھ اتفاق وہاں اذن عام تھا۔ محرم نہ تھے جو لوگ تو کچھ کر سکی نہ عرض، واپس گئی کے پاس حیا کا مقام تھا۔ پھر جب گئی دوبارہ تو پوچھا حضور نے، کل کس لیے تم آئی تھی، کیا خاص کام تھا؟ غیرت یہ تھی کہ اب بھی نہ کچھ منہ سے کہہ سکیں۔ حیدر نے ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا۔ ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن جس کا کہ صف نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا۔ جو مصیبتیں کہ اب ان پر گزرتی ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ کام تھا۔ کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم تھا ان کا حق، جن کو کہ بھوک پیاس سے سونا حرام تھا۔ خاموش ہو کے سیدہ پاک رہ گئیں، جرأت نہ کر سکی کہ ادب کا مقام تھا۔ یوں کی بسر ہر اہل بیت اطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔